السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کرن تفسیرک مآخذ بیان، تفسیرک سورسز بیان کہ کم ذریعہ ہکن قرآن پاکچ تفسیر سپدت تو گژھت۔ آز تہندس خدمتس منز پونچم ماخذ کرن بیان۔ پونچم سورس لغت عرب۔ لغت عرب سے کیا مراد ہے؟ لغت عرب نش مراد عربی زبان پہ ہولڈ، عربی زبان مہارت، عربی زبان پہ دسترس، عربی زبان پہ اخ گرفت۔ اکس انسانس یتس کالس نا عربی زبانس پہ ہولڈ آسی، عربی زبان پہ اخ گرفت آسی، یقیناً اور ظاہر کتھا سہ ہیکن قرآن کریم کے سلسلس مز کہین تی اخذ کرت عربی عبارات ہوتا، کیونکہ قرآن حکیم چھ پانا عربی زبان اندر یم زن تمی کہ مین سورسز اس ام برہ کر بیان، احادیث نبویہ، آثار صحابہ، آثار تابعین یعنی اقوال تابعین، یم تمام چیز قرآن حکیم کے سلسلس مز عربی زبان مزی، لہذا عربی زبان پہ ہولڈ نہ آسن اک انسان ہیکن قرآن حکیمس متعلق کما حق ہو اصل پون رت پون اکسو مانا اخذ کرت کی۔ لیکن یہ سلسلس من اخذ چیز عرض کریں ضروری اور سم مد نظر تھاؤن۔ اخ چیز مد نظر تھاؤن لغت عرب کے سورسس اندر یہ کہ یس آئے کریمہ یمی آئے کریم ہوک مفہوم بالکل واضح آسی اور تتمز آسن کا مشکل پیش ون سمجھنس تو سمجھانس مز کینتی، نہ اس کا اشتباہ، نہ اس کا الجھن، نہ اس کا اجمال۔ تس سلسلس من چھو اور اتھے کم بیاکھ اکھ چیز، حالانکہ یم تمام چیز آئی پاتھ کن اور تس سمجھنس مز آسن کا تاریخی پس منظر تی ضرورت کین، تتھ چھو عربی لغت، عربی لنگویج، عربی زبان تفسیرک واحد ماخذ۔ خبر طور و فکری میں کور بے عرض کہ یہ اس پات کال پوڑ سورسس مز کہ مین سورسز آف تفسیر کیا تت مز یتھس اس پات کن عرض کور بے کر بت عرض کہ یت آئے کریماس من نمبر اخ، یت آئے کریم کی سمجھنس من تو مفہومس منز نمبر اخ کان الجھن آسن کی، نمبر ز کان اشتباہ آسن کی سملرٹیز، نمبر 3 کان ابہام آسن کی، ابہام مبہم، نمبر 4 کان اجمال آسن کی، اجمال مجمل تفصیلی زد، نمبر 5 اور کان تاریخی پس منظرس پہ آسن تمیک سمجھن ڈیپینڈ کیں۔ تس سلسلس من قرآن حکیم کی تمہ آئے کریم تفسیر کو واحد سورس عربی لنگویج۔ تو یہ کور میں عرض کی پونچم ماخذ، 5th سورس آف تفسیر چھو عربی لغت، عربی زبان، مگر یہ کم سات چھو؟ نمبر 1 بے کرو اس رپیٹ، تفسیر القرآن بالقرآن نمبر 1، نمبر 2 تفسیر القرآن باحادیث نبویہ، نمبر 3 تفسیر القرآن بآثار الصحابہ یا اقوال الصحابہ، نمبر 4 تفسیر القرآن باقوال التابعین، نمبر 5 تفسیر القرآن بلغت العربیہ، عربی زبان کے ذریعے۔ مگر عربی زبان کیا
थवा डिपेंड तफसीर दोबुक ना यस मे वन अत कर अर्ज कर यमी आय करीम मफहूम समझनस मज कह उलझन कह इश्तिबा कह तफसील जरूरत न तन सा इजमाली आयत कह सचन आय करीम तिस कह तथ मज इबहाम और नशुस कह बैकग्राउंड समझन जरूरत तफसीरी तारीखी पस मंजर तम खतर तेल अरबी जुबान हुंद सिर्फ आसुन काफी अकिस इंसानस तथ पे होल्ड तो दस्तरस आसुन काफी यमिस इंसान यह वो सु खट करित फिल फॉर वो कुरान पाक की आयत को समझ सकता है। लेकिन यथस कुरान पाक की आयत के समझनस मज इबहाम इजमाल या कह तारीखी पस मंजर आस और यकीनन अगर अकिस इंसानस अरबी जुबान पे होल्ड त अरबी जबान पर होल्ड आसने बावजूद है सह कुरान पाक आय समझ कह वजह यह आय करीमा अरबी मज ठीक आपको अरबी पर होल्ड है बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके अंदर तफसील की जरूरत है वो तो लुगत अरबिया लैंग्वेज अरबी तो आपको बता दी नहीं सो वन तो सेंटेंसेस गई तर्जम ये तो यकीन मगर यकीनी कत कि रियलिटी कि अत आयत बैकग्राउंड अत आयत पस मंजर अत आयत इजमाल अत आयत तफसील सच कुन डिपेंडेड अपॉन समथिंग अनदर चीज का तो जरूरी कथा तुई तो बहक न अरबी जबान पे होल्ड आसन बावजूद यह समझ तेल तो लिहाजा यह लुगत अरबुक पंस माखजस मज गोडनिच अहम कथ कि अरबी जबान हुंद सोर्स आसन तम साथ यथ मज यम चीज आसन के तम साथ काफी अरबी जबान मजीद ब्याख कथ अरबी जबान चूंकि अख वसी जबान अगर यथ वनो ना कि अरबी जबान अख अमीर जबान अख ताकतवर जबान अख खुदायन थमज यारी आ जबान अंदर तो मुबालगा अम वराय जबान अंग्रेजी उर्दू सन कश्मीरी सब बेका जबान तथ अंदर तीसा वुसअत कह जन अरबी जबान लिहाजा ये अरबी जबान अख वुसअत सिर्फ अरबी जबान किस पे होल्ड आसन और अरबी जबान पे यह अकिस इंसान महारत आसन अख इंसान हेकन तीस कालस कुरान पाक आयत तेल त समझ यीतिस कालस न बाकी तिम तमाम चीज मद्देनजर आसन कह यम जन तफसीरुल कुरान किस बारस मज तुम पत पोड़ हालांकि बाज अइम्मा बाज उलमा बाज उलमाए किराम योथस तान गमित अगर सा तिहिज पन ज़ाती राय तो तुहद ख्याल लेकिन कह के गए हैं तिमन मज इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा अख कौल तिमन कुन मंसूब क्या तिम फरमावन अरबी जबान हिंदिस बलबूतस पे कुरान हकीम तफसीर करन यह सा मकरू नापसंदीदा हम वजह ती कि ओथस तान वोन कि तफसीरुल कुरान किस बारस मज यीतिस कालस न इजमालस तफसील पाई कह बैकग्राउंड पाई कह अख इंसान अगर पन्नी अकली हिंदिस बलबूतस पर कुरान हकीम आयत पढ़ी पर बुझ अरबी जबान जानन हो सकता है ये गलत मतलब भी निकाल सकता है क्योंकि अमिश तम आय करीम पस मंजर इजमाल तफसील या फिqhi जवाबित उसूल लाज प्रिंसिपल्स मालूम ही तो ये कैसे आयत को समझ सकता है अरबी जबान की बुनियाद और अरबी जबान के बलबूते पर। लिहाजा हालांकि तय कर अख मिसाल यथस अर्ज तो माजी करीबुक अख आलिम तिमन नाव तिमन कुछ जान तिमन जान हर अख इंसान युस पढ़ा लिखा लेकिन बे करो तुंदिस खिदमतस मज तुंद नाव पेश।
سر سید احمد خان تم چھ کران قرآن حکیم کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اس چھ ات ترجم کران یہ سورہ بقرہ اندر یہ آیہ کریمک ٹکڑ موسیٰ علیہ السلام چھو اللہ عز و جل فرماون وَاضْرِبْ لٲیو تُہۍ پنن عصا پنن لاٹھی پنن یہ لوڑ الحجر کت کنہ پہ پچ برو کن فنفجرت منہ اثنتا عشرة عینا تم پہ درے پت 12 چشم تو 12 ناگ سو چھُنہٕ اَسہِ سمجھُن کینٛہہ نہ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪س ییٚتہِ واقعہ سمجھُن البتہ سمجھُن چھُ یہِ کہِ اکھ تِژھ مثال یس واضح چھِ قرآن حکیمس مز اللہ عز و جل موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سندس بارس من نازل گمز تہند قول سا کت نقل کرن اللہ عز و جل وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ کے الفاظ سے یم سات اکس اہل زبانس نش وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ پڑو یہ معنی اس نون بے عینی نین تم یہ معنی کڑت یس زن عام مترجمین عام ٹرانسلیٹر کڑان لیکن امچ تفسیر اور امیک صحیح مطلب کیا سہ پنہ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ون اللہ تعالیٰ ٹھیک لیکن سر سید احمد خان صاحب پنہ زمان قرآن حکیمچ اخ تفسیر لکھن حالانکہ سا تفسیر بالکل واریاہ زیادہ غلطین پر مبنی تمو غلطین من یتھس اخ مثال ام موجوب چوز کرمچ کہ وچو کیا گسان زبان ہندس بلبوتس پہ کہ یل بیک گراؤنڈ یل تفصیلی یل اجمالس تفصیلی یل ابہامس تفصیلی معلوم آسان یا قرآن حکیم کن بیکن آیتن یا احادیث نبویان پر نظر آسان کی تیل کیا غلطی گسان حضرت سر سید احمد خان صاحب کڑان قرآن پاک کی ات آیت ترجم ونکس تہ موجود کیا ونان تم ونان دور از دور تم گمت واریاہ زیادہ تم ونان اس کا مطلب ہے کہ لاٹھی کے سہارے اس چٹان پر چلو ڈنڈ لوڑ ام سہار تو ام ہیلپ ست کھسو سا تھی اے موسیٰ کت ات چٹان پہ گو تمو کور وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَس یژا دورک ترجم اگر ہیکتی گژھت لیکن یہ تیوتا دور ترجم کہ اخ اہل لغت اخ زبان دان یلی جملہ بوزہا سہ تہ کڑہا نا اول ویلہس مز یہ معنی ات کی سر سید احمد خان صاحبن کیاز کوڑ دی مطلب اور یہ مثال کے طور پر اس لیے کیاز کہ تم لغت کس بنیاد پہ زبان ہندس گہرائی مز گمت یس زن امہ موسیٰ علیہ السلام واقع پس منظر سہ فراموش کورمت اور تت پہ نظر نہ تھمز اور یس زن احادیث مبارکہن مز یا قرآن حکیمس اندر موسیٰ علیہ السلام ہند ات قرآن پاک کے آیتس دیگر مختلف شائن تفسیر آمت سا فراموش تو سا مشراون لہذا گئی واریاہ زیادہ غلطی سر سید احمد خان یہ ترجم کرن جو میں نے آپ کو سنا دیا خلاصہ کلام یس زن پانچم سورس قرآن حکیم کے تفسیر سہ لغت قرآن سہ لغت عرب سہ عربی زبان پہ ہولڈ آسن مگر یہ مطلق یہ عمومی ام خاطر کنڈیشن سا کنڈیشن معنی کہ قرآن پاک یہ آیت یہ چوز کرنی گو آپ کس آیت کے بارے میں تفسیر کرنے جا رہے ہیں تو اس آیت کو پہلے سمجھو تمیک پس منظر ما کی تمیک تت ما اجمال کی تت ما قرآن حکیم سے بے کی جائے تفصیل کرمز بیان
تت ما احادیث نبیون مز کان چیز آمد بیان کر اگر یم تمام چیز چین اور عربی زبان اخ تی زبانہ تی تہ ات پہ ہولڈ اور یم چیز ون عرض کر تم کہین تہ تو پھر آپ اچھی طریقے پر اور بھلے طریقے پر رت پہ قرآن حکیم کے امہ آیتہ ہز تفسیر کرت تیل پرواہ تمہ سات کی تہ لغت کس بنیاد پر لیکن اگر یہ چھن تو پھر ضروری ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تم چیز مد نظر تھوین ورنہ ہے کہ اخ انسان غلط معنی کڑت عربی زبان پہ روز سر سید احمد خان صاحب یہ ترجم کیا یہ عربی زبان میں ممکن بالکل ممکن ہے لیکن احوال و اعتبار سے غلط تم وضربس کرن ترجم مارو کے بجائے چلو حجرت تم کرن پتھر کے بجائے چٹان ترجم ٹھیک اسائی کرن تو کیا یہ ترجم چھا پاسبل عربی زبان میں بالکل پاسبل ہے ہوتا ہے ہو سکتا ہے لیکن تیل کیا تھی ون غلط چھو بہت اچھی بات ہے غلط اس لیے کہ یمو کر محض صرف سہار نیو عربی زبان ہند یس زن امیک بیکز یم زن امیک بیک گراؤنڈز یم زن امیک تفصیلات یم زن امیک دیگر اشیاء یم زن دیگر مقامات پر ذکر وہ انہوں نے فراموش کی اس لیے ہم نے کہا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ یہ دور دراز کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے اس آیت کا لیکن یہ ٹکراؤ ہے اس میں کن کے ساتھ ایک قریب المعنی کے ساتھ کہ دورک ترجم نیوا گوڑ عبارتی یہ اخ سینٹنس کن تہ زبان مز بولو تمیک ترجم کروا گوڑ قریب المعنی یس زن انسان سمجھن آسی کن سو معنی کرو بیان یس زن دور دراز آس معنی تو یقین جانو کہ میں کر کان کشمیری اندر کان کات یا اردوس مز کان کات تو دیکھوا گوہر صاحب مراد یہ کن یہ تو سمجھو تھی ہاں بس جو آپ سمجھے وہی معنی ہے کیا دور دراز معنی سمجھنے خاطر یا دور دراز معنی مراد دن خاطر تو ضروری باقی کے بیک گراؤنڈز آسن کی یہ جو معنی ہم دور دراز کا نکال رہے ہیں اگرچہ پاسبل چھو لیکن یہ چھا ات خاطر کیا دلائل ات خاطر کی پس منظر ات خاطر کی اس حوال تو بی کا ریفرنس اگر تو بہت اچھی بات ہے پھر وہ ریفرنس سو حوالی ام خاطر چاہیے معاون تو مدد کرتے ہیں ہیلپر اگر نہ تو پھر یہ کہا جائے گا تو یہ تو آپ اپنی عربی زبان کی اوپر دسترس ہونے کی بنیاد پر کہ تجھے عربی زبان پر ہولڈ ہے لیکن وہ دوسری چیزیں آپ فراموش کریں جو یم زن باقی ترجم ثے نیوک نہ قریبی معنی ثے نیون بعیدی معنی اس کے لیے یہ بعیدی معنی نیون دور دراز کا معنی نیون مراد ام خاطر دلائل ضرورت اگر دلائل ضرورت کی پھر یہ غلط ہے تو ہمیشہ سوئی معنی ترجم نیون یوزن قریب المعنی آسی دور دراز ترجمے کے لیے ہونی چاہیے دلائل یہ تو تھا پانچواں سورس چھٹا سورس چھٹا ماخذ سکسth سورس وہ ہے عقل سلیم کامن سینس یوں تو عقل سلیم اگر عقل سلیم اس کو نظر تراؤ عقل سلیم ضرورت چھو دنیا کی ہر اکس کام من ضرورت عقل سلیم ورائے کس دنیا کام واتی پائے تکمیل دپیو کہین اگر عقل سلیم آستی کیا دفتری کام ہیکن ٹھیک ٹھاک پٲٹھۍ گژھِتھ کیا باغات چہ کام ہیکن ٹھیک ٹھاک پٲٹھۍ گژھِتھ کی باقی علوم و فنون ہیکن حاصل گژھِتھ اصل پٲٹھۍ کی ٹھیک ییٚلہِ کانٛہہ سمجھو تُہۍ یُس زن قرآن حکیمس منٛز ووٚن اسہِ شیٚیِم ماخذ چھُ شیٚیِم سورس چھُ عقل سلیم تیٚلہِ کیازِ ووٚن اتھ یہ چھا پٔرٹِکیولر کینٛہہ تھنگ پٔرٹِکیولر کینٛہہ چیز یُس حظ ییٚتٮ۪س نامنیٹ کوٚر اور ییٚتٮ۪س اسہِ اکھ بُنیٲدی حیثیت قرار دِژ تفسیرس منٛز تتھ چھُ جواب یہِ کہِ بالکل یُس حظ عقل سلیم چھُ یم زن پتھ کُن اسہِ 5 ماخذ پٔرۍ تِم 5 ماخذ چھِ تیٚلہِ لائق یعنی أکِس انسانس نش لائقے کار ییٚلہِ اکھ انسان عقل سلیم چھُ تھاوان کیازِ عقل سلیم کر اکھ انسان استعمال تیرے قرآن تفسیر قرآن ذریعہ قرآن تفسیر احادیث ذریعہ قرآن تفسیر صحابان ذریعہ قرآن تفسیر اقوال تابعین ذریعہ قرآن تفسیر لغت ذریعہ کرت ییٚلہِ زن امس سینس پاور ٹھیک آسہِ ییٚلہِ زن اکھ ان پڑھ کیا کر یا اکھ سطحی علم تھون وول کیا کر یا اکھ انسان سو یمس نہ کامن سینس چھی یمس عقل سلیم چھی یس زن واریاہ زیادہ کیا چھ ونن اتھ غبی انسان چھو یا چھو کمزور عقل وول یا چھو کمزور ذہن وول تو ذریعہ کتھا سو ہیکہ نہ تفسیر ٹھیک ٹھاک پٲٹھۍ کٔرِتھ کینٛہہ تہِ تو تفسیر خٲطرٕ گژھِ گہرٲیی عمق ڈیپتھ آسٕنۍ
ایک انسان ساری اگر ڈیپ آسن ام خطر کیا عقل سلیم ضروری ہے یہ وجہ کہ ام ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے خیر دیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سہ دعائے خیر کیا تمیک الفاظ اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین یا اللہ زن حضرت عبداللہ بن عباس یا اللہ عبداللہ کو تفسیر کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما یہ چلمت علماء کرام مراد یہ کیا کہ چونکہ عقل سلیم تو چیز یم زن قرآن حکیمس اندر گہرائی چیز چونکہ اللہ تعالیٰ ہن کور نبیس یہ بیان کی یا نبیو کور پتہ یہ چیز بیان کی کہ نہ ات تفسیرس مز ہیکن گہرائی مز گسیت بعد کے لکھ کی صحابیو پتہ ہیکن یم زن پتہ ین لکھ تم ہیکن گہرائی مز گسیت کی تو تم ہیکن ات چیز کڑت کی کیاز کہ تیل گیو قرآن پاک تفسیر واریاہ زیادہ باؤنڈ تھاون چونکہ قرآن پاک تفسیر یہ زن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑ وہ بالکل سر تسلیم کھم صحابہ کر سر تسلیم کھم تابعینو کر سر تسلیم کھم لیکن ام بعد تم زن علماء یین صلحاء یین اتقیاء یین اور علمس مز گہرائی تھون ول یین یل تم قرآن حکیمس مز غور و خوض کرن تم کڑن ات نئی نئی معارف کے معنی عرفان مز درامت نئی نئی چیز نئی نئی علمی نقطہ اور تم علمی نقطہ گھن صرف قرآن و حدیث سی متصادم آسن کی اقوال صحابہ سی متصادم آسن کی اقوال تابعین سے ٹکراون آسن کی یل نہیں آسے تو نئے نقطے نکالنا بہت اچھی بات ہے کہ ام سے تران فکری کہ امس انسان ات علمس پہ اچھا خاصا ہولڈ تو اس بہ عرض کر کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے خیر دیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تت مراد دیتمت ایمے تفسیرو یہ کول کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یژھن یس دعائے خیر دیت اللہ تعالیٰ سن پیغمبرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام و عبداللہ بن عباس اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو اس علم میں اس فن میں گہرائی دے ات مز یا رب گہرائی امس گہرائی اور یہ کڑن مزید اور دیکھے اللہ تعالیٰ دنیا نے دیکھا عرش نے دیکھا فلک نے دیکھا کیا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے خیر گو قبول کیز گژھِ نہٕ کیازِ کہ نبیو مونگ یہ دعائے خیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سند اقوال تفسیرس اندر ساروی کھۄتہٕ زیادہ یوان ماننہٕ دیگر صحابہ بھی ہے مطلب دویم صحابہ چن کی لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یل کن جائے تفسیر احادیث مبارکہ مز تفصیلی کولی عبداللہ بن عباس بلکہ یہ تو اکثر عبداللہ بن عباس کیاز کہ یہ سہ ثمر یہ سہ پھل یہ سہ نتیجہ زن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے خیر دیت کہ اللہ یمن کر عقل سلیم عطا تفقہ فی الدین عطا بے کرک علم تعویل یہاں لفظ آیا ہے بلکہ تعویل اوسمت برہ کالی برہم زمانس مز ونان متقدمین زمانس مز اوسمت تعویل تفسیر سی ونان ونان التفسیر ہوا لفظ عربی یہ عربی زبان ہے کا لفظ ہے اسی طرح التعویل ہوا لفظ عربی کت ون تفسیرس ون ٹھیک تو لہذا ون غرض کہ زن شیم ماخذ شیم سورو قرآن پاک کی تفسیر سہ عقل سلیم کیاز اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک چی کتاب یہ پن کلام تیت تھومت ات مز اگر قیامت کس صبحس تان یتس کالس قرآن حکیم باقی قرآن حکیم باقی یم تہ اہل علمین تم گھن گہرائی مز وسط وہ نئے نئے نقطے نکالیں گے صرف گھن سہ قرآنس خلاف شریعتس خلاف احادیثن خلاف اقوال صحابان خلاف اقوال تابعین خلاف آسن کی باقی یہ ایکسیپٹیبل ہے باقی یہ ایکسیپٹیبل ہے یہ قابل قبول ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا صرف بے گھن تر مز کیا بے گھس صلاحیت بے گھس ٹھوس یہ انسانس دسترس بے گھس تر مز تجرب بے گھس کیا ونان ات اللہ تعالیٰ ہن دیتمت پاور کس سوچنک سمجھنک بے گھس علم بے گھس حلم بے گھس خصوصاً تقوا بے ون میں انشاءاللہ پگہ کی چیز تہ کیازکہ یتھس مکلیو سون ٹاپک یس زن ویٹ کہ تفسیر کم ذریعہ ہیکہ اخ انسان انجام دت اور کم ذریعہ پاسبل قرآن پاک
تفسیر تو میانو عزیزو تم خاطر کر میں آز کی چیز عرض بی ز چیز تو پت کل آس ژور کرمت یہ گو اس تفسیر قرآن کس کس چیز سے کی جا سکتی ہے اور یہ چیز یم ذریعے اس قرآن پاک کی تفسیر کرن یہ بالکل کتابن میں ثابت کہ نا جواب ہے بالکل یہ تو لکھے ہیں عربی کتابوں میں علامہ زرکشی علیہ رحمہ کی کتاب ہے علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے الاتقان یا دیگر بھی کتب جو بھی ہے احادیث ساری تفسیر پر لکھی گئی ہے تو ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں آج پڑھو یوتی چونکہ صحت تہ زیادہ ٹھیک کی تو بس یم کی چیز زن تہندس خدمتس من عرض کر میں آز اور بیس پتمس لیکچرس من پتم لیکچرس تام ژور ماخذ تو ژور سورس بیان کرمت آز گنزراو بیٚیہِ تم فائنلی ون تو کیازکہ یتس گو اس ون تفسیر القرآن کس کس چیز سے جائز ہے اور کم کم چیز چھ ممکن تم گئی مکمل تم در 6 نمبر 1 ایک منٹ آنز نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن نمبر 2 تفسیر القرآن بأحادیث النبوی نمبر 3 تفسیر القرآن بأقوال الصحابہ نمبر 4 تفسیر القرآن بأقوال التابعین اور نمبر 5 تفسیر القرآن بلغت العربیہ اور نمبر 6 تفسیر القرآن بعقل سلیم عقل سلیم کے ذریعے سے یہ گو سون لیکچر مکمل انشاءاللہ سمکھو بیکس لیکچرس میں انشاءاللہ بی ون ونو اسی تفسیر کرن خاطر کام ٹھوس صلاحیت گژھن آسنی اگر تم ٹھوس صلاحیت تم ٹھوس علم اور سہ ٹھوس انسانس تجربہ تیل جائز کرن تفسیر اگر چھن تیل گژھِ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنس وعیدس تو دھمکی ہن شکار کہ فرمو نبی علیہ السلام یم زن قرآن حکیمس پنہ عقل ہندس بلبوتس پہ صلاحیت ورائی کان تیت چیز ون اگر سہ پتہ بعد میں رت تہ دراو ٹھیک تہ دراو اور کیسے تم لوگوں سے اصل میں گل تک لگون اگر سہ صحیح تہ پھر بھی اس نے غلط کیا کس حدیث میں فرمو نبی علیہ السلام یس زن قرآن حکیم کس تفسیرس اندر پنہ عقل ست پنہ رائے ست ون کی فل یتبوأ مقعدہ فی النار تمس پزِ پنن ٹھکان تیلے از نار جہنم بناو اللہ عز و جل کرن محفوظ بے کرو انشاءاللہ تہندس خدمتس مز ملاقات بی باقی تھیزو پنن دہان مز خصوصاً یاد میس اہل و عیالس کیازکہ تھوڑا اس حالات تم یم زن تھوڑا ٲسۍ نہٕ ٹھیک کینٛہہ الحمدللہ کٲفی چھُ بہتر وۄنۍ ادے گوٚو لیکچر تہِ مُتٲثر 2-3 دۄہن تہٕ أسۍ تہِ اوس نہٕ ہمت آز تُہنٛدِس خدمتس منٛز کینٛہہ مگر مےٚ دوٚپ وۄنۍ گوٚو یہِ زیادٕ ناگا تہٕ کچھ نہ کچھ کیا ہی دوں آپ حضرات کے سامنے رب دین و توفیق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ